السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالواجد چودھری ہے اور میں ورجینیا امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تو مجھے بہت زیادہ فرمائش آئی کہ ایک مسئلہ جو پاکستان میں بہت زیادہ عام ہو رہا ہے وہ ہے کہ ینگ لوگ جو ہیں ان میں شیشہ کشی، شیشہ نوشی کی بہت زیادہ عادت جو ہے پھیلتی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے۔ تو آج میں اس کے بارے میں کچھ ذکر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں گردوں کا اسپیشلسٹ ہوں، میری انٹرنل میڈیسن میں بھی کافی پریکٹس رہی ہے، کیونکہ جو گردوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ انٹرنل میڈیسن کبھی کافی پریکٹس ان کو کرنی پڑتی ہے۔ حقہ تو آپ کو پتہ ہے پنجاب میں ہزاروں سالوں سے رائج ہے اور یہاں پہ وہ اس میں تمباکو ڈال کے اس کو پیا جاتا ہے، لیکن شیشہ جو ہے وہ اس کی ایک ماڈیفکیشن ہے، ایک نئی قسم انہوں نے پیدا کر لی ہے کہ اس میں تمباکو ڈالا جاتا ہے جو کہ بڑا خالص ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اس کے اندر کچھ خوشبوئیں ڈالتے ہیں۔ بعض تو میں نے سنا ہے کہ وہ فریش فروٹس بھی اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اور کچھ ایسی جگہوں پہ جو مشکوک ہوتی ہیں وہاں پہ وہ کچھ اور کیمیکلز بھی ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے بندے میں جو نشہ کی جو ہیں اور خصوصیات جو ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں، تو اس سے اور زیادہ خطرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے حقہ، جسٹ نارمل کائنڈ آف حقہ۔ تو یہ انہوں نے اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے شیشہ گھر میں بلانے کے لیے، ان سے پیسے بٹورنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے خوبصورت حقے بنائے ہوئے ہیں، اور بڑا اچھا ماحول انہوں نے پیدا کیا ہوتا ہے۔ تو تمباکو ڈالا جا رہا ہے، اس کے اوپر تمباکو پہلے جلے گا، اس کے اوپر اس کے سینٹس جو ہیں، جو اروما ہے اس سے پیدا ہوگی، اور اس کے اوپر پھر دوسری ہربز اور کیمیکل بھی ڈالے جاتے ہیں تاکہ نشہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ یہ دیکھیں، یہ پنجابی اور مصری لوگ جو ہیں وہ اس طرح حقہ پیتے ہیں، اور یہ ہیں آج کل کی جو جنریشن ہے وہ اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ آؤ کش کرنے چلتے ہیں، شیشہ پینے چلتے ہیں، بیٹھے ہیں اپنے یاروں کی محفل میں، شیشہ پیا اور بھول گئے سب رنج و علم۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا سکون ملتا ہے، ہر قدم اور ہر کش میں ایک نیا ذائقہ آزمائے ہے، اور ایک نیا رنگ، ایک نئی خوشبو یہ لائے ہے، مزہ آتا ہے دن میں چاند تارے نظر آتے ہیں۔ جی جناب۔ اور پھر جب ایک زمانہ شیشہ کشی کرتے ہوئے گزر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے کہ کئی شیشہ کش مدہوش ہیں اور کئی بے ہوش ہیں، اور جب آئی ہوش تو ایک سما بیت چکا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ہوتا کیا ہے کہ جب جو دھواں جو ہے وہ آپ کے گلے میں جاتا ہے، زبان کے اوپر سے گزرتا ہے، ٹریکیا، وائس باکس اور برونکائی میں سے گزرتا ہے، تو لنگس کے اندر چلا جاتا ہے اور خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ جو دھواں ہے یہ جو خوراک کی نالی ہے اس میں سے گزر کے معدے میں بھی چلا جاتا ہے، تو جہاں جہاں سے یہ دھواں گزرتا ہے ہر چیز کو دھواں دھار کر دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سال ہر سال کی یہ شیشہ کشی کے بعد طرح طرح کے کینسر پیدا ہوتے ہیں، کینسر آف دی ٹنگ، کینسر آف دی وائس باکس، کینسر آف دی ووکل کارڈز، ٹریکیا، برونکائی، لنگس، اور کینسر جو ہے وہ بڑی جلدی اسپریڈ کرتا ہے۔ آپ شیشہ گھر میں جائیں، وہاں 1 گھنٹہ گزاریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے تقریباً 100 سگریٹس جو ہیں آلریڈی پی لیے ہیں۔ جی جناب، 100 سگریٹس پی لیے ہیں آپ نے۔ تو سگریٹ کے دھوئیں میں ہوتا کیا ہے، شیشے کے دھوئیں میں ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ ایک شیشہ گھر میں 1 گھنٹہ گزاریں تو تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ آپ 100 سگریٹس کا دھواں جو ہے وہ پھپھڑوں میں سے گزار چکے ہوتے ہیں۔ تو اس دھوئیں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے، اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ بہت ہی کنسنٹریٹڈ خالص فارم آف نکوٹین جو ہے اس تمباکو سے اندر جاتی ہے۔ آپ کے 100 سگریٹوں کا دھواں جو ہے 1 گھنٹے میں جانا، مطلب ہے کہ آپ نے سگریٹس کی 20 سگریٹ ایک ڈبی میں ہوتے ہیں، تو آپ نے سگریٹوں کی 5 جو ڈبیاں ہیں وہ آپ نے سلگ لی ہیں اور دھواں اندر لے گئے ہیں۔ تو اس دھوئیں میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں نکوٹین ہوتی ہے، کاربن مونوکسائڈ ہوتی ہے، اس میں نائٹروسامینز ہوتی ہیں، پولی سکلک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کاربن اور دوسری چیزوں کے ذرات بھی دھوئیں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی دھواں اندر جاتا ہے
सांस की नालियों को तबाह और बर्बाद करना शुरू कर देता है। इससे इंसानों को जो है वो दमा होता है, COPD होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज उसे कहते हैं। उससे क्या होता है कि सांस की नालियों के अंदर सोजिश हो जाती है। वो सोजिश जब बार बार होती है तो वो सांस की नालियाँ जो वो थिक होना शुरू हो जाती हैं, तंग होना शुरू हो जाती हैं। तो जब सांस अंदर जाता है तो उसे बाहर निकलते हुए मुश्किल पेश आती है, तो वो एयर जो है वो अंदर ट्रैप हो जाती है। तो इस तरह ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। जो सांस के जो एंड के ऊपर जो उसे कहते हैं एल्वियोलाई जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो फेफड़ों में खून को साफ़ करने की सलाहियत जो है वो कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जब खून में शामिल होती है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है और उसको ऑक्सीजन को उसके आगे ट्रांसफ़र करने नहीं देती, ऑक्सीजन को आगे ले जाने नहीं देती, तो ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाती है। तो ये देखें जी, साल हर साल की तंबाकू नोशी के बाद, शीशा कशी के बाद जो आपका एक फेफड़ा जिसमें से धुआं गुजर रहा था वो कोयले की तरह काला हो गया है। और फिर सायानोसिस एक सिम्टम होती है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई है, तो वो नीलाहट जो है वो होंठ के ऊपर और नाखूनों के ऊपर नज़र आनी शुरू हो जाती है। फेफड़ों का कैंसर सबसे बड़ा मसला है। ये सिगरेट नोशी का, तंबाकू नोशी का, ये हुक्का पीने का और शीशा पीने का। फेफड़ों का कैंसर तहकीक के मुताबिक 2018 में दुनिया में 21 लाख लोगों में कैंसर को तशखीस किया गया। इसमें से 18 लाख लोग जो थे वो लुकमा अजल हो गए, मर गए। उसमें से 16.2 लाख लोग जिनको कैंसर हुआ था, उसकी खालिस वजह बताई जाती है कि तंबाकू नोशी थी, शीशा पीना और सिगरेट पीना था। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितनी मोहलिक बीमारी है। ये देखें जनाब, ये बाईं तरफ के फेफड़े में और दाईं तरफ के फेफड़े में ये कैंसर पैदा हुआ है। जब कैंसर एक लंग्स में एक फेफड़े में पैदा होता है, फिर दूसरे फेफड़े में चला जाता है, दूसरे फेफड़े से फिर वो दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है, लिवर में चला जाता है, इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। शीशा पीते हुए फौरी तौर पे क्या होता है, जब आप शीशा पीते हैं, निकोटीन आपके अंदर जाती है तो फौरी तौर पे आपका जो हार्ट है उसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सिगरेट और शीशा पीने से लॉन्ग टर्म में, जब कई महीनों और सालों के बाद अगर आप यही आदत बरकरार रखें, तो आपकी जो शरियानें हैं, आर्टरीज जो हैं, वो तंग होना शुरू हो जाती हैं। उसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस की और भी बड़ी वजूहात होती हैं, लेकिन सिगरेट नोशी जो है, शीशा कशी जो है, ये उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर देती है। तो उसमें क्या होता है कि प्लैक्स और कैल्शियम और फैटी जो मवाद हैं, ये सारे शरियानों की, उनके अंदर की जो दीवारें हैं उनके साथ जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो शरियानें तंग होनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या होता है, जो शरियानें दिल को जा रही थी, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम जाएगी, तो हार्ट अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। अगर वो दिमागी शरियानों में ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए तो उसमें फिर यह है कि फालिज के ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये देखें, बेचारा हार्ट अटैक हो रहा है। तो रिसर्च ने और तहकीक ने हमें यह भी बताया है कि अगर आप 1 या 2 कश लगाएं शीशे के, तो इसका मतलब है कि आपने जैसे 1 या 2 पूरे सिगरेट्स पी लिए हैं। जी जनाब। और एक ये भी बात समझ लें कि जब आप शीशा कशी करते हैं तो फालिज और हार्ट अटैक के 50% से ज़्यादा ख़तरात बढ़ जाते हैं सिर्फ 1 या 2 शीशे के कश लगाने से। जी जनाब। शरियानों की सख्ती और इसका तंग हो जाना एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर जो बड़ी शरियान, उसका नाम है एओर्टा। एओर्टा के अंदर अगर ये सख्ती पैदा हो जाए तो उससे मसला पैदा ये होता है कि उसमें उसे कहते हैं डायसेक्शन ऑफ द एओर्टा, कि उसके अंदर की जो दीवार है उसके अंदर एक चीट सा बन जाता है, एक सुराख हो जाता है जिससे ब्लड लीक होता है। और वो डायसेक्शन जो है उसकी वजह से बाज़ दफ़ा सडन जो है वो डेथ हो जाती है। आँखों के शरियानों को भी ये अफेक्ट करता है। रेटिनल आर्टरी इस्कीमिया हो जाता है और जिससे ये देखें, ये आपको आँख दिखा रहे हैं, उसके जो सेंटर में जो डिस्क है वहाँ पे रेटिनल आर्टरी आती है, वहाँ से आगे वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होती है। लेकिन जब वो वहाँ पे आती है तो उसका ऑलरेडी ब्लड फ्लो बहुत कम हो चुका होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों उस शख्स की जो बीनाई है वो चली जाती है। उसके अलावा एक तो आपको बताया एथेरोस्क्लेरोसिस होता है,
اور ایک ہوتا ہے پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز. پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی شریانیں جو کہ ہاتھوں کو جاتی ہیں, جو پاؤں کو جاتی ہیں, وہ تنگ ہو جاتی ہیں. ان شریانوں کے تنگ ہونے سے جو ٹپس آف دی فنگرز ہیں, جو انگلیوں کے جو آگے کے جو ٹپس ہیں, اور جو پاؤں کے جو چیچیاں ہیں یا انگوٹھا ہے اس کے آگے کے جو ٹپس ہیں, وہاں پہ کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی شریانیں جاتی ہیں تو ان میں وہ آلموسٹ بلاک ہو جاتی ہیں, تو بلڈ نہیں جاتا, آکسیجن نہیں جاتی, تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو سارا حصہ ہے وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے بلو ہوتا ہے, پھر کالا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ڈرائی گینگرین. تو ڈرائی گینگرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ مر گیا. تو آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ انگلیوں کے اوپر کی طرف, پاؤں کے اوپر کی طرف اور ٹانگوں کے اوپر کی طرف یہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ دیکھیں اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ کیسے اسکیمیا ہوا ہے اور اس میں ڈرائی گینگرین ہو گئی ہے. اور یہ دیکھیں یہ بیچارہ اپنی 2 انگلیاں کھو بیٹھا ہے, انہی 2 انگلیوں سے اس نلی کو اپنے منہ میں ڈال کے لمبے کش لگاتا تھا. تو اب اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا ہے کہ آرٹریاں شریانیں تنگ ہو گئیں, گینگرین ہو گئی اور وہ انگلیاں کاٹنی پڑ گئیں. اس طرح بعض دفعہ ہاتھ بھی کاٹنا پڑ جاتا ہے, پاؤں کاٹنے پڑ جاتے ہیں. اس بیچارے کی ٹانگ ہی گئی اور دوسری پیر میں بھی مسئلہ پیدا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور کمپلیکیشن جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جب دوست احباب جاتے ہیں اکٹھے مل کے اور شیشہ گھر میں وہ ایک دوسرے کو مذاق کر رہے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, تو اپنے شیشے کے حقے کی نالی جو ہے اس سے کش لگاتے ہیں اور اپنے ساتھ والے دوست کو تھما دیتے ہیں. وہ اس سے اگلے کو دے دیتا ہے, وہ اس سے اگلے, تو وہ شیئر کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا جو لعاب دہن ہے, آپ کے منہ کے اندر جو بیکٹیریا اور جو وائرسز ہیں اس کے ساتھ وہ بھی آپ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایک بندے کو ہرپیز ہے, اورل ہرپیز ہے, تو وہ اپنے سب بھائیوں کو اور بہنوں کو اور سب کو جناب وہ شیئر کر دے گا. اور اسے کہتے ہیں اورل ہرپیز. اس میں کیا ہوتا ہے, پھنسیاں, چھالے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں منہ کے اندر اور ہونٹوں کے گرد, اور بعض کافی سوزش اندر ہو جاتی ہے. تو اس کا علاج جو ہے وہ ہو تو جاتا ہے لیکن کافی مشکل ہوتا ہے, اور اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہرپیز کو بہت مشکل ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اس کا کوئی علاج تو ہوگا, کوئی بات تو ہوگی. جی جناب, آپ شیشہ بند کر دیں, شیشہ پینا بند کر دیں کہ اس سے فائدہ ہوگا. تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ شیشہ پینا بند کر دیں تو ہارٹ اٹیک اور فالج کے ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. شیشہ پینا اسموکنگ بند کرنے کے 5 سے 10 سال کے بعد فالج اور ہارٹ اٹیک کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں. یہ تحقیق نے ثابت کر دیا ہے. تو جناب ڈاکٹر حضرات کو چاہیے اور لوگوں کو خود بھی چاہیے کہ مریضوں کو سختی سے اسموکنگ اور شیشہ پینے سے, شیشہ کشی سے منع کریں. اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے بیہیویئرل تھراپی. تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ بندے سے بات کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ بندے کا پتر بن, اسے آپ کہتے ہیں کہ شیشہ بند کر. تو اس سے آپ وعدہ لیتے ہیں اور اس کو ٹٹولتے ہیں, اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چاہتا کیا ہے. اگر تو مریض جو ہے, شیشہ کش جو ہے, وہ یہ کہے آپ کو کہ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے اب شیشہ نہیں پینا, میں نے بند کر دیا, تو اگر وہ اس چیز کا تہیہ کر لے اور آپ کو ڈٹرمنیشن بتا دے کہ میں ڈٹرمنڈ ہوں, تو پھر آپ اس کو بیہیویئرل نفسیاتی پروگرام میں ایڈمٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اور آج کل جناب مختلف دوائیاں بھی نکلی ہوئی ہیں جو آپ کو شیشہ کشی کو بند کرنے میں, اسموکنگ کو بند کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں. تو مطلب کیا ہوا, شیشہ کیسا ہے یہ شیشہ, ایسا ہے یہ شیشہ کہ تیرے دل میں اتر جائے گا, مگر کر دے گا زخم ہر طرف, لے جائے گا بینائی تیری, چیر کے رکھ دے گا دل تیرا, زمانے میں ہوگی رسوائی تیری, نہ چل سکے گا نہ پھر سکے گا, کھانسی کرے گا ہائے ہائے, کھانسی کرے گا ہائے ہائے, بن جا انسان سمجھ جا یہ نہیں ہے تیرا کام, ایک پل کی خوشی ہے نہ برباد ہو انسان, ملا نے بھی کہہ دیا ہے کہ شیشہ ہے حرام. تو جناب میں یہ اینڈ کرتا ہوں. اللہ حافظ. آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں کامیابی دے. خدا حافظ.